حیدر بیڈ روم کے ٹیرس پر کھڑے ہو کر سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھال دیا۔ نیچے حویلی میں وسیع لان میں مہنگی گاڑیوں کا رش تھا اور خادم ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ اس فیصلے میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی۔ کمرے کا شیشے والا سلائڈنگ ڈور کھلا اور اس کی ماں، جنہیں سب پیار سے بی جی کہتے تھے، اندر داخل ہوئیں۔ وہ ریشمی سوٹ میں ملبوس ایک نفیس خاتون تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں وہ فیصلہ کن چمک تھی جو حیدر کو ہمیشہ خاموش کروا دیتی تھی۔ حیدر، تم اب تک تیار نہیں ہوئے؟ پارلر والی ٹیم جا چکی ہے، مناہل تیار ہے اور مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے نرم مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بی جی، حیدر مڑا، اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری تھی۔ بی جی پلیز، ہم ابھی بھی یہ سب روک سکتے ہیں، میں مناہل کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں، اس کے سارے اخراجات، عریس کی پڑھائی، سب کچھ، مگر یہ شادی، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ بی جی اس کے قریب آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیدر بیٹا، تم جوان ہو، تمہیں لگتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، مگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ایک جوان بیوہ کے لیے صرف پیسہ کافی نہیں ہوتا، اسے ایک نام چاہیے ہوتا ہے، ایک تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اور عریس، وہ تمہارے بھائی کا خون ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ کسی اور کے گھر پلے؟ کل کو اگر مناہل کے گھر والے اس کی کہیں اور شادی کر دیں تو کیا تم عریس کو اپنے سے دور ہوتا دیکھ سکو گے؟ حیدر نے جواب نہیں دیا، وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اس دلیل کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور سجل؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ بی جی کا چہرہ سخت ہوا۔ سجل تمہاری دوست ہو سکتی تھی، تمہاری پسند بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ اس گھر کی بہو بننے کے قابل نہیں ہے، وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے، وہ کبھی ایک یتیم بچے کو وہ مقام نہیں دے گی جو تم دے سکتے ہو۔ اب جاؤ اور تیار ہو جاؤ، میں مزید بحث نہیں چاہتی۔ حیدر نے مٹھیاں بھینچ لیں، اس نے بی جی کو باہر جاتے دیکھا اور پھر غصے سے قریب بڑھا کرسٹل کا ایش ٹرے دیوار پر دے مارا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ حیدر علی جو بزنس کی دنیا میں بڑے بڑے سودے منٹوں میں طے کرتا تھا، آج اپنی زندگی کا سودا ہار رہا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے ایک کونے والے کمرے میں مناہل خاموش بیٹھی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی اسے اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ بھاری کام والا سرخ جوڑا، گہرے میک اپ کے پیچھے چھپے آنسو اور بجھا ہوا چہرہ۔ دروازہ کھلا اور اس کی چھوٹی بہن سارا اندر آئی۔ آپا، عریس سو گیا ہے، میں نے اسے دادی کے کمرے میں لٹا دیا ہے۔ مناہل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ سارا، کیا میں صحیح لگ رہی ہوں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں حیدر بھائی کی زندگی برباد کر رہی ہوں، وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ آپا، یہ آپ کی نہیں، بڑوں کی مرضی ہے، اور آپ عریس کا سوچیں، اس حویلی کے وارث کو اس کا حق دلوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سارا نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ حق؟ مناہل تلخی سے مسکرائی۔ جس حق کی بنیاد ہی نفرت پر ہو، وہ حق کیا سکھ دے گا؟ اسی وقت ہال سے ڈھولک کی تھاپ اور عورتوں کے گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہر کوئی خوش تھا سوائے ان دونوں کے انسانوں کے جن کی زندگی کا رخ آج ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ حویلی کا مرکزی ہال سفید پھولوں اور ہلکی روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ حیدر سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس مردوں کے بیچ بیٹھا اور اس کا فون مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ سجل کے میسیجز کی لائن لگی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں کی کہ فون اٹھائے۔ نکاح خواہ نے رجسٹر کھولا اور کارروائی شروع کی۔ جب حیدر سے پوچھا گیا کہ کیا اسے مناہل بنت احمد اپنے نکاح میں قبول ہے، تو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں حیدر پر تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور پیچھے سجل کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا۔
اور پھر عریس کی معصوم صورت یاد آئی۔ قبول ہے، اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ 3 بار اقرار کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے، مگر حیدر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو۔ دوسری طرف عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھی مناہل نے بھی لرزتے ہوئے سائن کر دیے۔ نکاح کے الفاظ نے اسے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ حیدر علی جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی آئی تھی اب اس کا شوہر تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی میں مہمانوں کی چہل پہل اب ختم ہو چکی تھی۔ حیدر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی میدان جنگ میں داخل ہونے والا ہو۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں لگی تیز خوشبو نے اسے ناگوار گزارا۔ بیڈ کو پھولوں سے سجایا گیا تھا جو اسے ایک بھونڈا مذاق لگ رہا تھا۔ مناہل بیڈ کے ایک کنارے پر سمٹی بیٹھی تھی جیسے خود کو چھپا رہی ہو۔ حیدر نے شیروانی اتار کر کرسی پر پھینکی اور شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ دیکھو مناہل، میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں وہ سرد مہری تھی جو کسی کا بھی حوصلہ توڑ دے۔ مناہل نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ حیدر نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ بیجی کی ضد اور عریس کی وجہ سے میں نے یہ سمجھوتا کیا ہے، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی توقعات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناہل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ چپ رہی تو حیدر کو مزید غصہ آیا۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی میں سن رہی ہوں۔ مناہل کی آواز مستحکم تھی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی یہاں اپنی خوشی سے نہیں بیٹھی۔ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، جیسے میں اپنی زندگی عریس کے نام کر چکی ہوں۔ حیدر کو توقع تھی کہ وہ روئے گی یا معافی مانگے گی، مگر اس کے جواب نے اسے حیران کر دیا۔ اچھا، تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں اس رشتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے سردار صاحب۔ مناہل کھڑی ہو گئی۔ اس کے بھاری جوڑے کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ آج سے میں اس گھر کی قیدی بن گئی ہوں۔ آپ کے پاس تو پھر بھی سجل ہے، آپ کے پاس آپ کا بزنس ہے، آپ کا غرور ہے۔ میرے پاس تو صرف ایک یتیم بچہ ہے جس کے تحفظ کے لیے میں نے اپنی خودداری کا سودا کیا ہے۔ حیدر اس کے اتنا قریب آیا کہ مناہل کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ خودداری؟ تم جیسی لڑکیاں صرف پیسوں اور نام کے لیے ایسے سودے کرتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ حیدر علی کی بیوی بننے کا مطلب کیا ہے؟ تم راتوں رات اس علاقے کی سب سے طاقتور عورت بن گئی ہو۔ مناہل کی آنکھوں میں غصے کی چمک آئی۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو آپ غلط ہیں۔ مجھے آپ کے نام یا پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کے لیے وہ چھت چاہیے تھی جہاں اسے کوئی بن باپ کا کہہ کر نہ بلائے۔ حیدر نے نفرت سے اسے دیکھا۔ فائن، اگر ایسا ہی ہے تو پھر یاد رکھنا اس کمرے میں تمہاری جگہ صرف کونے تک محدود ہے۔ میں سجل سے شادی کروں گا اور وہی اس گھر کی اصل مالکن ہوگی۔ تم صرف ایک پرچھائی بن کر رہو گی۔ مجھے منظور ہے، مناہل نے بغیر پلک جھپکائے کہا۔ حیدر غصے میں اپنا فون اٹھا کر ٹیرس کی طرف نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ مناہل وہیں بیڈ پر گر گئی اور تکیے میں منہ دے کر اپنی سسکیاں چھپانے لگی۔ اسے پتا تھا کہ یہ رات تو صرف شروعات ہے، ابھی تو پوری زندگی اس نفرت کے سائے میں گزارنی تھی۔ باہر لان میں کھڑا حیدر سجل کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار کمرے کی کھڑکی کی طرف جا رہی تھیں جہاں ایک لڑکی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مناہل سے نفرت کر رہا ہے یا اس کی ہمت پر اندر ہی اندر اس کا قائل ہو رہا ہے۔ نکاح کی اس پہلی بوجھل رات کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو حویلی کے در و دیوار پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیدر رات بھر ٹیرس پر ہی رہا۔ سگریٹ کے فلٹروں سے ایش ٹرے بھر چکی تھی۔
اس کی آنکھیں نیند کی کمی اور غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، اس نے اپنی قمیض کے بٹن درست کیے اور بغیر مناہل کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل جو رات بھر صوفے پر بیٹھی رہی تھی، حیدر کے جانے کے بعد آہستہ سے اٹھی۔ اس کا پورا وجود تھکن سے ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ حویلی اب اس کی آرام گاہ نہیں بلکہ ایک اطمینان گاہ ہے۔ اس نے اپنا بھاری عروسی جوڑا بدلا اور ایک سادہ سے سفید سوٹ میں ملبوس ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر کوئی رنگ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی سفیدگی تھی۔ آج سے ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے مناہل، ہمت نہیں ہارنی۔ اس نے خود کو ہی حوصلہ دیا اور عریس کو اٹھانے کے لیے بڑی بی کے کمرے کی طرف چل دی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ حیدر کے والد اور بی جی پہلے سے موجود تھے۔ حیدر خاموشی سے کافی پی رہا تھا جب بی جی نے پوچھا، حیدر، مناہل کہاں ہے؟ اسے بھی نیچے بلاؤ، آج اس کا اس گھر میں پہلا دن ہے۔ حیدر نے تلخی سے جواب دیا، بی جی، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، راستہ جانتی ہوگی۔ اسی وقت مناہل عریس کو گود میں لیے ہال میں داخل ہوئی۔ اس کی نیچی نظریں اور دھیمی چال اس کی سنجیدگی کی گواہی دے رہی تھی۔ آؤ بیٹی، یہاں بیٹھو، حیدر کے والد نے شفقت سے کہا۔ مناہل خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سفید لباس میں وہ اسے کسی مری ہوئی روح کی طرح لگی۔ اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ حیدر، آج تمہیں مناہل کو شہر لے کر جانا چاہیے، کچھ شاپنگ کرواؤ اور شام کو باہر ڈنر کر لو۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم خوش ہو۔ بی جی نے حکم نامہ جاری کیا۔ حیدر نے زور سے چمچ پلیٹ پر پٹخا۔ بی جی، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، مجھے آفس میں بہت کام ہے، اور ویسے بھی مجھے سجل سے ملنا ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مناہل نے اپنا سر مزید جھکا لیا، جیسے اسے اس ذلت کی پہلے سے توقع تھی۔ سجل کی ضرورت بعد میں ہے، پہلے اپنی بیوی کی ذمہ داری پوری کرو۔ بی جی کی آواز میں سختی آئی۔ بیوی؟ حیدر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس نے مناہل کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ بی جی، آپ نے میرا نکاح کروایا ہے، میرا دل نہیں بدلا۔ مناہل میرے لیے صرف زبیر کی بیوہ ہے اور ہمیشہ وہی رہے گی۔ اس سے زیادہ کی امید نہ کوئی مجھ سے رکھے اور نہ یہ خود رکھے۔ یہ کہہ کر حیدر اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز ہال تک آئی، مگر مناہل نے اپنی لرزتی انگلیوں سے عریس کو نوالا کھلایا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور پلیٹ میں جذب ہو گیا، مگر اس نے آواز نہیں نکالی۔ حیدر شہر کے ایک مہنگی کیفے میں بیٹھا سجل کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بہت پریشان تھا۔ جب سجل آئی تو اس کے چہرے پر ناراضگی کے بادل تھے۔ اس نے آتے ہی اپنا بیگ میز پر پٹخا۔ فائنلی تم نے نکاح کر ہی لیا، مبارک ہو سردار حیدر علی، اب تم ایک بیوہ کے شوہر اور ایک بچے کے باپ بن چکے ہو۔ سجل نے طنز کیا۔ سجل پلیز، تم جانتی ہو حالات کیا تھے، میں نے یہ سب صرف اپنی ماں اور خاندانی ساکھ کے لیے کیا ہے۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر سجل نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ خاندانی ساکھ؟ حیدر، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، تم اسے کسی اپارٹمنٹ میں رکھ سکتے تھے، اسے پیسے دے سکتے تھے، مگر تم نے اسے اپنی چھت کے نیچے جگہ دی۔ اب وہ عورت آہستہ آہستہ تمہارے گھر پر قبضہ کر لے گی۔ سجل نے آگ لگائی۔ کبھی نہیں، حیدر غصے سے بولا، وہ میرے کمرے کے ایک کونے میں پڑی رہتی ہے، میں اسے دیکھتا تک نہیں، میرے لیے وہ صرف ایک بوجھ ہے۔ تو پھر ثابت کرو۔ سجل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے طلاق دو یا پھر مجھے ابھی اسی وقت اس حویلی میں لے کر چلو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ سردارنی کس حال میں رہتی ہے۔ حیدر دست پہ ضبط میں پڑ گیا۔ ابھی؟ بی جی اسے برداشت نہیں کریں گی، تو پھر مجھے بھی بھول جاؤ۔ سجل اٹھنے لگی۔ ٹھیک ہے، حیدر نے اسے روکا، تم چلو میرے ساتھ، میں دکھاؤں گا کہ اس گھر میں اصل اہمیت کس کی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا جب حیدر کی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی۔ اس کے ساتھ سجل بھی تھی۔
وہ بھی اتری جس نے انتہائی مختصر اور جدید لباس پہن رکھا تھا جو حویلی کے ماحول سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں داخل ہوئے جہاں مناہل عریس کو کھلونوں سے بہلا رہی تھی۔ حیدر کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی، مگر ساتھ سجل کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ سجل ہے، میری ہونے والی بیوی، حیدر نے فخر سے تعارف کروایا، جیسے وہ مناہل کو یہ جتانا چاہتا ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سجل نے مناہل کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور حقارت سے مسکرائی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ امانت، دیکھنے میں تو کافی سادہ سی لگتی ہے۔ حیدر، تمہارا ٹیسٹ اتنا خراب تو نہیں ہو سکتا۔ مناہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر اس نے اپنے لہجے کو قابو میں رکھا۔ خوش آمدید سجل صاحبہ، مہمانوں کا استقبال کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے، چاہے مہمان کی نیت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ زبان تو کافی چلتی ہے تمہاری۔ سجل اس کے قریب آئی۔ یاد رکھنا، یہ گھر، یہ حیدر اور یہاں کا ہر سکون میرا ہے۔ تم یہاں صرف ایک ملازمہ کی طرح رہو گی جو بچے کی دیکھ بھال کرے گی۔ سجل، حیرت نے اسے ٹوکا۔ شاید اسے سجل کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت لگا۔ کیوں حیدر، میں غلط کہہ رہی ہوں؟ کیا تم نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی اوقات ایک آیا سے زیادہ نہیں ہے؟ سجل نے ترخ کر پوچھا۔ حیدر خاموش رہا۔ اس نے مناہل کی طرف نہیں دیکھا جس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک وقار تھا۔ سردار صاحب، مناہل نے حیدر کو مخاطب کیا، آپ کی پسند مبارک ہو آپ کو، مگر یاد رکھیے گا، جس گھر میں آپ اپنی پہلی بیوی کی عزت نہیں کر سکتے وہاں کوئی دوسری عورت کبھی سکون نہیں پا سکے گی۔ تم مجھے سکھاؤ گی؟ حیدر اس کی طرف جھپٹا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری پسند پر انگلی اٹھانے کی؟ میں انگلی نہیں اٹھا رہی، آئینہ دکھا رہی ہوں۔ مناہل نے عریس کو اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اور سجل صاحبہ، اس حویلی کے کچھ اصول ہیں، اگلی بار ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آئیے گا، یہاں بزرگ بھی رہتے ہیں۔ سجل غصے سے پیر پٹکنے لگی۔ حیدر، دیکھا تم نے، یہ ابھی سے روب جھاڑ رہی ہے۔ میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی جب تک تم اسے اس کی اوقات نہیں دکھاتے۔ حیدر کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایک طرف سجل کے مطالبے تھے اور دوسری طرف مناہل کی وہ باتیں جو سیدھی اس کی انا پر لگ رہی تھیں۔ اس نے غصے میں آ کر لاؤنج میں پڑا گلدان اٹھا کر فرش پر دے مارا، جس کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ رات کے وقت حیدر جب کمرے میں داخل ہوا تو مناہل عریس کو سلا چکی تھی۔ کمرے میں تناؤ اتنا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ آج تم نے سجل کے سامنے جو زبان چلائی ہے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ حیدر نے اس کا بازو سختی سے مروڑا۔ مناہل کی تکلیف کے باوجود آواز نہیں نکلی۔ سزا تو میں کاٹ ہی رہی ہوں سردار صاحب، آپ کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا کسی سزا سے کم ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت اہم ہو؟ حیدر نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ تم صرف ایک بیوہ ہو جسے میرے خاندان نے ترس کھا کر پناہ دی ہے۔ اپنی اوقات مت بھولو۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں آپ کے بھائی کی عزت دی، اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کے فیصلوں کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں اور غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ مناہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا۔ حیدر کا ہاتھ اٹھا مگر وہ رک گیا۔ مناہل کی بے خوف آنکھوں نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیسے جھکائے۔ وہ اسے جتنا دبانے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی خوددار بن کر ابھرتی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، حیدر نے اسے جھٹکا دیا۔ نفرت کرنے کے لیے بھی مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ سردار صاحب، آپ تو کہتے تھے میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ مناہل نے چادر اوڑھی اور بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ گئی۔ حیدر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا غصہ، اس کی انا اور اس کا تکبر سب اس لڑکی کی خاموشی اور خودداری سے ٹکرا کر شیشے کی طرح بکھر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ ابھی طویل ہے اور وہ اس جنگ میں ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ حویلی کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیواروں کے بیچ خاموش جنگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔
حیدر اب زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا اور جب گھر آتا تو اس کی آنکھوں میں مناہل کے لیے صرف نفرت ہوتی۔ سجل نے حیدر کے کان بھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور حیدر کو لگتا تھا کہ مناہل ہی اس کی اور سجل کی جدائی کی اصل وجہ ہے۔ اگلی صبح حویلی کے ناشتے کی میز پر ایک عجیب سا منظر تھا۔ بی جی خاموش تھیں مگر ان کی نظریں حیدر پر جمی ہوئی تھیں جو بیزاری سے اپنے فون میں مصروف تھا۔ مناہل ہمیشہ کی طرح عریس کو سنبھال رہی تھی اور سب کی خدمت میں مصروف تھی۔ حیدر، کل جو تم اس لڑکی کو یہاں لے کر آئے تھے وہ دوبارہ اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرنی چاہیے، بی جی نے اچانک خاموشی توڑنے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں وہ سردی تھی جو پورے ہال کو جما دے۔ حیدر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ بی جی، وہ لڑکی میری پسند ہے، آپ نے مجھ پر ایک شادی تھوپ دی، میں نے مان لی، اب آپ میری زندگی کے باقی فیصلوں میں مداخلت نہ کریں۔ مداخلت؟ بی جی نے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ حویلی، یہ حیدر ہے، کوئی کلب نہیں، یہاں کے کچھ آداب ہیں۔ وہ جس طرح کے کپڑے پہن کر اور جس زبان میں مناہل سے بات کر رہی تھی وہ اس گھر کی روایت کے خلاف ہے۔ مناہل اس گھر کی عزت ہے، تمہاری منکوحہ ہے، اس کی توہین تمہاری اپنی توہین ہے۔ عزت؟ حیدر طنز سے ہنسا۔ آپ کی نظر میں یہ عزت ہوگی، میرے لیے یہ صرف ایک بوجھ ہے، اور سجل یہاں آئے گی کیونکہ وہ جلد ہی اس گھر کی بڑی سردارنی بننے والی ہے۔ مناہل نے خاموشی سے چائے کا کپ حیدر کے سامنے رکھا مگر حیدر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہلایا اور گرم چائے مناہل کے ہاتھ پر گر گئی۔ مناہل کے منہ سے ایک سسکی نکلی مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ حیدر نے بجائے معذرت کے اسی پر غصہ نکالا۔ حیدر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے والد نے گرج کر کہا۔ اپنی بیوی سے معافی مانگو۔ کبھی نہیں۔ حیدر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ عورت اس گھر میں آئی ہے تاکہ ہم سب کو ایک دوسرے کے خلاف کر سکے۔ دیکھ لیں بی جی، آپ کا لاڈلا وارث اور اس کی ماں آپ کے اور میرے بیچ دیوار بن رہے ہیں۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ مناہل نے اپنا جلتا ہوا ہاتھ چادر میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ بی جی اس کی وجہ سے مزید پریشان ہو۔ بی جی، کوئی بات نہیں، غلطی سے ہوا ہے، اس نے دبی آواز میں کہا۔ بی جی نے اسے قریب بلایا اور اس کا ہاتھ دیکھا جو سرخ ہو چکا تھا۔ بیٹی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ حیدر ابھی بھٹکا ہوا ہے مگر اسے ایک دن اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ مناہل نے دل میں سوچا، احساس تب ہوتا ہے جب دل میں تھوڑی سی جگہ ہو۔ حیدر کے دل میں تو صرف اور صرف نفرت اور سجل کی یادیں بھری تھیں۔ شہر کے ایک نجی اپارٹمنٹ میں حیدر اور سجل بیٹھے تھے۔ سجل اب ایک نیا پتہ کھیلنے والی تھی۔ حیدر، جب تک وہ مناہل اس حویلی میں ہے بی جی ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ سجل نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے نکاح کر لیا ہے، اب اسے نکالنا آسان نہیں ہے۔ حیدر نے پریشانی سے بال نوچے۔ راستہ ہے۔ سجل اس کے قریب آئی۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ بی جی خود اسے گھر سے نکال دیں، کچھ ایسا جس سے اس کے کردار پر حرف آئے۔ حیدر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ کردار؟ سجل، وہ جیسی بھی ہے مگر وہ ایسی نہیں ہے، وہ بہت باحیا لڑکی ہے۔ اوہ ہو حیدر، تم بھی کتنے بھولے ہو۔ سجل نے زہر اگلا۔ تمہیں کیا پتا وہ پیچھے کیا کرتی ہے، تم بس میرا ساتھ دو، ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کریں گے کہ سب کو لگے گا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، اور اب اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ سجل خاموش ہو گئی مگر وہ دل میں سوچ چکی تھی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ کچھ دن بعد حویلی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ سجل اس تقریب میں نہیں تھی مگر اس نے جان بوجھ کر ایک ایسے لڑکے کو مناہل کے قریب بھیجنے کی کوشش کی جو ان کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ تقریب کے دوران جب مناہل کچن سے
کچھ سامان لینے جا رہی تھی تو حیدر کی منصوبہ بندی کے مطابق وہ لڑکا اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ مناہل بھابھی، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ زبیر بھائی کے جانے کے بعد حیدر بھائی آپ کا خیال تو ٹھیک سے رکھتے ہیں نا؟ اس نے بدتمیزی سے کہا۔ مناہل سہم گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ راستہ چھوڑیں، مجھے جانے دیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اسی وقت جیسے پہلے سے طے تھا، حیدر اور بی جی وہاں پہنچ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حیدر نے دھاڑ کر پوچھا۔ مناہل گھبرا گئی۔ سردار صاحب، یہ لڑکا بدتمیزی کر رہا تھا۔ بدتمیزی؟ وہ اس لڑکے کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے مناہل کی طرف اشارہ کرتے ہی الزام اس پر ڈال دیا۔ مجھے اس نے بلایا تھا، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ حیدر نے مناہل کی طرف انگلی اٹھائی۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت؟ بی جی دیکھ لیں اپنی پارسا بہو کو، یہ ہے وہ عورت جس کی خاطر آپ نے میری زندگی برباد کی۔ بی جی خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں مناہل کے چہرے پر جمی تھیں جو خوف اور صدمے سے سفید ہو چکا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بی جی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مناہل رو پڑی۔ خاموش رہو۔ حیدر اس کی طرف بڑھا اور اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ آج تم نے میری اور اس حویلی کی عزت مٹی میں ملا دی۔ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ مہمان تماشا دیکھ رہے تھے۔ مناہل نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بی جی کی طرف دیکھا، مگر بی جی نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ مناہل کو لگا جیسے اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ عریس کہاں ہے؟ میں اسے بھی لے کر جاؤں گی اور ابھی چلی جاؤں گی، مناہل نے سسکتے ہوئے کہا۔ عریس میرا خون ہے، وہ اس حویلی میں رہے گا، تم اکیلی جاؤ گی۔ حیدر نے اسے دھکا دیا۔ مناہل فرش پر گر گئی۔ اس کی خودداری پاش پاش ہو چکی تھی، مگر عین اسی وقت جب حیدر اسے گھسیٹ کر باہر نکالنے والا تھا، بی جی کی آواز گونجی، رک جاؤ حیدر علی۔ بی جی آگے بڑھی اور انہوں نے مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ان کی نظریں حیدر پر ایسی پڑیں کہ وہ کانپ گیا۔ تمہیں کیا لگا حیدر کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں سچی آنکھیں نہ پہچان سکوں؟ یہ سب تمہاری اس سجل کی سازش ہے، بی جی نے سکون سے کہا۔ حیدر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بی جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس لڑکے کو پہلے ہی رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور اس نے سب کچھ سچ اگل دیا ہے کہ سجل نے اسے پیسے دیے تھے۔ بی جی نے سب کے سامنے حیدر کی محبت کا پردہ چاک کر دیا۔ تم نے اپنی ہی بیوی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی، صرف ایک باہر کی لڑکی کی خاطر۔ حیدر شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا، مگر اس کا غرور ابھی بھی باقی تھا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا بی جی، میں کیا کروں؟ پسند نہیں کرتے تھے تو طلاق دے دو، مگر اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر کے اپنے باپ کا نام بدنام مت کرو۔ بی جی نے مناہل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مناہل اس گھر کی صرف بہو نہیں بلکہ مختار کل ہے۔ حیدر، تم اس کمرے سے باہر رہو گے جب تک یہ تمہیں معاف نہیں کر دیتی۔ مناہل بی جی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے تحفظ تو مل گیا تھا، مگر حیدر کی اس حرکت نے اس کے دل میں رہی صحیح گنجائش بھی ختم کر دی تھی۔ حیدر نے غصے اور شرمندگی میں مناہل کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب بھی تپش تھی، مگر وہ ہار چکا تھا۔ بے شک اس کا قصور نہیں تھا، اس نے سجل کو منع کر دیا تھا، مگر اسے یقین تو کرنا چاہیے تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر جیسے سوگ کا سما تھا۔ بی جی نے سجل کی سازش سب کے سامنے بے نقاب کر کے اسے ایک ایسا زخم دیا تھا جس کی ٹیسیں اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ حیدر اب اپنے ہی گھر میں ایک مجرم کی طرح گھوم رہا تھا، مگر اس کا غرور اب بھی اسے یہ تسلیم کرنے نہیں دے رہا تھا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ مناہل نے اس رات کے بعد خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ عریس کو سینے سے لگائے گھٹنوں کے بل ایک ہی سمت میں دیکھتی رہتی۔ اسے حیدر کی نفرت کا پتہ تھا، اس کی بے رخی کا اندازہ تھا، مگر وہ اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آئے گا یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کچھ کھا کیوں نہیں لیتی؟ سارا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے
فکر مندی سے پوچھا۔ بیجی بہت پریشان ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو وہ بھی کچھ نہیں کھائیں گی۔ مناہل نے ایک لمبی آہ بھری۔ سارا، کھانا تو پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے، روح کی بھوک کا کیا کروں؟ جس انسان کو میں نے اپنا محافظ سمجھا اس نے میری چادر اچھالنے کی کوشش کی۔ کیا میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں بیوہ ہوں؟ نہیں آپا، قصور ان کا ہے جو اپنی انا کے اندھے ہو چکے ہیں۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مگر اب آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ بیجی نے آپ کو اس گھر کا مختار بنا دیا ہے، اب آپ کو اپنی جگہ خود بنانی ہوگی۔ مناہل نے اپنی آنکھیں صاف کی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک عزم تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو سارا، اب رونے کا وقت ختم ہو گیا۔ اب سردار حیدر علی کو پتہ چلے گا کہ جس امانت کو وہ بوجھ سمجھ رہے تھے وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بننے والی ہے۔ دوسری طرف حیدر حویلی کے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا غصے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اسے بیجی نے مرکزی حویلی سے نکال دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جب تک مناہل اسے معاف نہیں کرتی وہ وہاں قدم نہیں رکھے گا۔ فون کی گھنٹی بجی، سجل کی کال آئی تھی۔ ہیلو حیدر، کیا ہوا؟ وہ عورت گھر سے نکلی یا نہیں؟ سجل نے اشتیاق سے پوچھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں نے منع کیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں کرنا، تو میری بات کیوں نہیں مانی؟ تمہاری وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور جو بدنامی ہوئی ہے وہ الگ، حیدر نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سجل نے آواز میں نمی بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا اور تم مجھ پر ہی غصہ ہو رہے ہو۔ دیکھو، تم جس کی وجہ سے میرے سے لڑ رہے ہو اس نے بھی تمہیں گھر سے نکلوا دیا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ سجل، مجھے کچھ وقت دو، میں بیجی کو منا لوں گا۔ کوئی وقت نہیں ملے گا حیدر، اگر تم نے اگلے ایک ہفتے میں اس عورت کو طلاق نہیں دی اور مجھے حویلی نہیں لے کر گئے تو میرا اور تمہارا رشتہ ختم۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی ماں کے پلو سے بندھا ہو۔ سجل نے فون کاٹ دیا۔ حیدر نے غصے میں فون دیوار پر دے مارا جس کے ٹکڑے پورے فرش پر بکھر گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف وہ خاندانی وقار جسے وہ خود ہی خاک میں ملا چکا تھا۔ اگلی صبح مناہل وقت پر اٹھی مگر آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہرے نیلے رنگ کا سادہ مگر باوقار سوٹ پہنا، بالوں کو سلیقے سے باندھا اور نیچے ہال میں آ گئی۔ بیجی اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ انہیں خوشی تھی کہ مناہل ٹوٹنے کی بجائے سنبھل رہی ہے۔ بیجی، آج سے حویلی کے کچن اور ملازمین کے حساب کتاب میں خود دیکھوں گی، مناہل نے اعتماد سے کہا۔ ضرور بیٹی، یہ گھر تمہارا ہے، تم جیسے چاہو اسے چلاؤ۔ بیجی نے اسے چابیاں تھما دیں۔ اسی وقت حیدر کچھ کاغذات لینے کے لیے لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے مناہل کو دیکھا جو ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ اس کا انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے حیدر بھی رک گیا، مگر جیسے ہی اسے اپنی ذلت یاد آئی اس کے چہرے پر پھر سے نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ چابیاں واپس کرو، حیدر نے مناہل کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلایا۔ یہ حویلی میرے باپ کی ہے، تمہاری نہیں۔ مناہل نے سکون سے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ لرزش نہیں تھی جس کا حیدر عادی تھا۔ سردار صاحب، یہ چابیاں مجھے بیجی نے دی ہیں اور وہ اس گھر کی بڑی سردارنی ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ان سے بات کریں۔ مناہل کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تمہاری یہ جرأت، تم مجھے جواب دو گی؟ حیدر نے اس کا راستہ روکنا چاہا مگر مناہل پیچھے نہیں ہٹی۔ جرأت آپ نے خود دی ہے، وہ گھٹیا سازش کر کے۔ اب میں وہ ڈرپوک مناہل نہیں ہوں جو آپ کی ہر جھڑک پر رو پڑتی تھی۔ اب میں اس گھر کی بہو ہوں اور عریس کی ماں۔ اگر آپ اپنی حد پار کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ بیجی اب بھی آپ سے ناراض ہیں۔ حیدر دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دن پہلے اس کے پیروں میں گر کر معافیا مانگ رہی تھی۔ تم بہت بدل گئی ہو مناہل، مگر یاد رکھنا یہ طاقت عارضی ہے۔ میں تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ کوشش کر کے دیکھ لیں سردار صاحب۔
مناہل نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور وہاں سے گزر گئی۔ حیدر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ اسے مناہل کی یہ خودداری زہر لگ رہی تھی، مگر ساتھ ہی وہ اسے نظر انداز بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے۔ حیدر اور مناہل کے درمیان بول چال بالکل بند تھی، سوائے ان تلخ جملوں کے جو کبھی کبھار آمنے سامنے آنے پر ہوتے۔ ایک شام حویلی میں ایک ضروری بیٹھک تھی جس میں علاقے کے معززین آئے ہوئے تھے۔ حیدر کو مجبوری میں حویلی آنا پڑا۔ میٹنگ کے دوران حیدر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے شدید پسینہ آنے لگا اور وہ کرسی سے ڈھیر ہو گیا۔ پورے ہال میں کھلبلی مچ گئی۔ بیچی گھبرا گئی، مگر مناہل نے فوراً قابو پایا۔ اس نے ملازمین کو حکم دیا کہ حیدر کو کمرے میں منتقل کریں اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ جب ڈاکٹر آیا تو پتہ چلا کہ حیدر کو شدید فوڈ پوائزننگ اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے آرام اور سخت دیکھ بھال کا مشورہ دیا۔ بیجی پریشان تھی، مگر مناہل نے ذمہ داری سنبھالی۔ وہ رات بھر حیدر کے سرہانے بیٹھی، اسے پٹیاں کرتی رہی۔ حیدر بے ہوشی میں سجل کا نام لے رہا تھا، مگر مناہل نے کوئی برا نہیں منایا۔ اس کے لیے وہ اس وقت صرف اس کا شوہر تھا جس کی جان خطرے میں تھی۔ صبح جب حیدر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ مناہل کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ گیلا کپڑا تھا جس سے وہ اس کا بخار اتارتی رہی تھی۔ حیدر نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور تھکن دیکھ کر اس کے پتھر دل میں ایک ہلکی سی درار آئی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ مناہل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیدر کو ہوش میں دیکھ کر شکر ادا کیا۔ کیونکہ یہ میرا فرض ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ فرض یا دکھاوا؟ حیدر نے پھر تلخی دکھائی۔ مناہل اٹھی اور اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سردار صاحب، دکھاوا ان لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے جن سے کوئی مطلب ہو۔ مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے یہ سب صرف انسانیت کے ناطے اور بیجی کے خاطر کیا ہے۔ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں تاکہ آپ پھر سے مجھ سے نفرت کر سکیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر وہیں لیٹا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وہ مناہل کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہو، مگر پھر سجل کا خیال آیا اور اس نے اپنے دل پر پھر سے نفرت کی مہر لگا دی۔ حیدر کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی، مگر حویلی کا ماحول بدستور تناؤ کا شکار تھا۔ مناہل نے حیدر کی تیمارداری تو کی تھی، مگر اس کے رویے میں وہ پہلے والی نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک وقار اور دوری تھی۔ وہ حیدر کے کمرے میں صرف دوا دینے یا کھانے کا پوچھنے آتی اور کام ختم ہوتے ہی خاموشی سے باہر نکل جاتی۔ حیدر کئی بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر مناہل کی خاموشی اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ادھر سجل، جو حیدر کی بیماری کی خبر سن کر دل ملا رہی تھی، اب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ چکی تھی۔ اسے حیدر کی محبت سے زیادہ اس کی دولت اور حویلی سے غرض تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں مناہل کی خدمت حیدر کا دل نہ پگھلا دے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود حویلی جائے گی اور اس بار کوئی بڑا دھماکہ کرے گی۔ دوپہر کا وقت تھا جب سجل کی گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ وہ غصے میں بھری ہوئی تھی اور اس کا ارادہ بالکل صاف تھا، حیدر کو اپنے ساتھ لے جانا یا مناہل کو ہمیشہ کے لیے نیچا دکھانا۔ وہ سیدھا حیدر کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر لاؤنج میں بیجی اور مناہل بیٹھی کچھ مشورہ کر رہی تھیں۔ سجل کو دیکھ کر ہی بیجی کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ تم یہاں پھر کیا لینے آئی ہو؟ بیجی نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ میں یہاں حیدر کو لینے آئی ہوں، سجل نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ آپ لوگوں نے اسے قید کر رکھا ہے اور اس بیوہ عورت کو اس پر مسلط کر دیا ہے۔ حیدر مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ جائے گا۔ مناہل سکون سے اٹھی اور سجل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سجل صاحبہ، حیدر صاحب اس وقت بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ آپ اس طرح یہاں ہنگامہ نہ کریں، ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم مجھے مت سکھاؤ کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ سجل نے مناہل کو دھکا دینے کی کوشش کی، مگر مناہل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اپنی حد میں رہیں، یہ حویلی ہے، کوئی کلب نہیں جہاں آپ کی بدتمیزی برداشت کی جائے۔
اسی شور و غل کی آواز سن کر حیدر، جو سہارے سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا تھا، سیڑھیوں کے پاس رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ سجل بی جی کے سامنے بدتمیزی کر رہی تھی اور مناہل اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر، دیکھو تمہاری یہ بیوی مجھے دھکے دے رہی ہے۔ سجل نے حیرت حیدر کو دیکھتے ہی جھوٹا رونا شروع کر دیا۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ حیدر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ حویلی کے بڑے دروازے سے ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ اور کچھ کاغذات تھے۔ اسے دیکھ کر سجل کے چہرے کی رنگت یک دم اڑ گئی، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کون ہیں آپ؟ حیدر نے بوجھل آواز میں پوچھا۔ میرا نام کامران ہے اور میں سجل کا بزنس پارٹنر ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے فراڈ میں اس کا ساتھی تھا۔ اس شخص نے سجل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سجل چلائی، حیدر یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ سجل، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کامران نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پر رکھا۔ حیدر صاحب، سجل نے آپ سے جو محبت کا دعویٰ کیا ہے وہ صرف آپ کے لیے بینک بیلنس اور اس حویلی کے لیے تھا۔ یہ دیکھیے وہ کال ریکارڈنگز اور میسیجز جو اس نے مجھے بھیجے تھے۔ حیدر نے لرزتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اپنی طرف کیا۔ ریکارڈنگ میں سجل کی آواز صاف تھی۔ کامران، بس تھوڑا وقت اور۔ حیدر پوری طرح میرے قابو میں ہے۔ جیسے ہی وہ مجھے حویلی کا حصہ بنائے گا، میں اس کے نام کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں گی اور پھر ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہ بیوہ اور اس کا بچہ تو بس ایک بہانہ ہے اسے جذباتی بلیک میل کرنے کے لیے۔ حیدر کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیر اتلے سے زمین نکال دی ہو۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنی ماں کو دکھ دیا، اپنی بیوی کی عزت اچھالی، وہ اسے صرف ایک سیڑھی سمجھ رہی تھی۔ سجل، یہ کیا ہے؟ حیرت کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ سجل نے جب دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ معصومیت کا لبادہ اتار کر اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ ہاں تو کیا تم نے سوچا تھا کہ میں تم جیسے اکھڑ اور ضدی سردار سے واقعی پیار کروں گی؟ سجل نے حقارت سے کہا۔ تمہارے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، اسی لیے میں تمہارے پیچھے تھی، ورنہ تمہاری یہ حویلی اور تمہارے یہ پرانے رسم و رواج میرے جوتے کی نوک پر ہیں۔ بی جی نے آگے بڑھ کر سجل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں۔ تم نے میرے بیٹے کا دل توڑا ہے، اس کی سزا تمہیں قدرت دے گی۔ سجل نے غصے سے حیدر کو دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کامران بھی اپنے کاغذات سمیٹ کر چلا گیا، مگر حویلی میں اب ایک سکوت سا چھا گیا جو کسی بڑے ماتم سے کم نہیں تھا۔ حیدر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اسے اپنی وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے مناہل کو کہی تھیں۔ اسے وہ تھپڑ یاد آیا جو اس نے اس معصوم لڑکی کو مارا تھا۔ بی جی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ حیدر خود اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ لاؤنج میں اب صرف حیدر اور مناہل رہ گئے تھے۔ حیدر نے ہمت جمع کی اور مناہل کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے فرش پر بکھرے ہوئے گلدان کے ٹکڑے سمیٹ رہی تھی۔ مناہل، حیدر کی آواز کپ کپائی۔ مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنا کام کرتی رہی۔ مناہل، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ حیدر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ مناہل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو حیدر کو جلا رہی تھی۔ سردار صاحب، معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کی نہیں۔ مناہل کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ آپ نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، آپ نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سچ سامنے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر میں اسے سدھارنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے گڑ گڑا کر کہا۔ کچھ چیزیں سدھاری نہیں جا سکتی حیدر صاحب۔ مناہل نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے سجل کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ آپ کو مجھ پر یقین آ گیا تھا، بلکہ اس لیے چھوڑا کیونکہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ اگر وہ سچی ہوتی تو آج بھی آپ کی نظر میں ایک بد کردار عورت ہی ہوتی میں۔ حیدر لاجواب ہو گیا۔
مناہل کی بات میں سچائی کی وہ کڑواہٹ تھی جس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ آج سے آپ میرے لیے صرف عریس کے چچا ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارا نکاح کاغذ پر موجود رہے گا کیونکہ میں عریس کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتی، مگر اس سے آگے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مناہل یہ کہہ کر مڑی اور عریس کو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حیدر کو وہیں اس کی اپنی انا اور پچھتاوے کے ملبے تلے دبا چھوڑ کر سجل کے جانے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حیدر اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دن بھر گیسٹ ہاؤس کے اندھیرے کمرے میں پڑا رہتا یا پھر دور کہیں زمینوں پر جا کر اکیلا بیٹھا رہتا۔ اسے اپنی ہی شکل سے نفرت ہونے لگی تھی۔ مناہل کا وہ جملہ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجتا تھا، آپ نے سجل کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ آپ کو مجھ پر یقین آ گیا تھا، بلکہ اس لیے چھوڑا کیونکہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ مناہل اب حویلی کے تمام معاملات سنبھال چکی تھی۔ وہ بڑی ہی سچائی سے بی جی کا بازو بن گئی تھی۔ عریس اب بڑا ہو رہا تھا اور حیدر کو دیکھتے ہی ڈر کر مناہل کے پیچھے چھپ جاتا۔ یہ بات حیدر کے دل کو چھنی کر دیتی تھی۔ اس کا اپنا خون، اس کے اپنے بھائی کی نشانی اس سے خوف کھاتی ہے۔ ایک شام حیدر ہمت کر کے حویلی کے لان میں آیا جہاں مناہل عریس کو جھولا جھلا رہی تھی۔ حیدر کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مناہل، اس نے بہت دھیمی آواز میں پکارا۔ مناہل نے عریس کا جھولا روکا مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ جی سردار صاحب، اس کا لہجہ اب بھی سپاٹ تھا۔ عریس کو تھوڑی دیر کے لیے میں پکڑ لوں؟ حیرت نے حسرت سے کہا۔ بچے کی طرف دیکھا۔ مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس عریس کو اٹھایا اور حیدر کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی حیدر نے ہاتھ آگے کیے، عریس نے زور سے رونا شروع کر دیا اور حیدر کے ہاتھ پر چھوٹا سا مکہ مار کر مناہل کی گردن سے لگ گیا۔ حیدر کے ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے مناہل؟ بچے معصوم ہوتے ہیں حیدر صاحب، وہ لہجوں کی کڑواہٹ اور آنکھوں کی نفرت کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں۔ آپ نے اسے کبھی پیار سے دیکھا ہی نہیں، تو اب وہ آپ کو کیسے پہچانے؟ مناہل نے عریس کو بہلاتے ہوئے کہا۔ میں بدلنا چاہتا ہوں، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے گڑ گڑا کر کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی جہنم بنائی، مگر خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو۔ میں اب سجل والا حیدر نہیں ہوں۔ موقع قسمت دیتی ہے حیدر صاحب، اور اب آپ اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے جلا چکے ہیں۔ آپ صرف وقت ہے جو گزر رہا ہے۔ مناہل یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ حیدر وہیں کھڑا اسے لگا جیسے وہ دنیا کا سب سے تنہا انسان ہے۔ کچھ دن بعد علاقے میں موسلا دھار بارشیں شروع ہو گئیں۔ حیدر رات کے وقت زمینوں کا معائنہ کرنے نکلا ہوا تھا کیونکہ بند ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔ مناہل حویلی میں پریشان تھی۔ اسے بار بار حیدر کا خیال آ رہا تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے لیے کیوں فکر مند ہے جس نے اسے اتنے دکھ دیے۔ اچانک حویلی کا فون بجا۔ ایک ملازم نے ہانپتے ہوئے بتایا، بڑی بی سردار صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ پہاڑی راستے سے نیچے کھائی میں جا گری ہے اور بارش کی وجہ سے ریسکیو ٹیم وہاں نہیں پہنچ پا رہی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بی جی بے ہوش ہو گئی، مگر مناہل کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ چھن رہا ہو۔ اس نے فوراً اپنی چادر اوڑھی اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ آپا، آپ اس طوفان میں کہاں جا رہی ہیں؟ سارا نے اسے روکنا چاہا، مگر مناہل کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سا جنون تھا۔ آج میں اسے مرنے نہیں دوں گی سارا، وہ گنہگار ہے، اس کا حساب باقی ہے، وہ ایسے نہیں جا سکتا۔ حادثے کی جگہ پہنچ کر مناہل نے دیکھا کہ حیدر کی گاڑی الٹی پڑی تھی اور لوگ اسے سڑک پر لٹا رہے تھے۔ خون اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ بارش کی شدت اتنی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مناہل نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حیدر تک پہنچی۔ اس کے ہاتھ پاؤں زخمی ہو رہے تھے مگر اسے صرف حیدر کو بچانا تھا۔ حیدر ہوش میں آئے، حیدر، وہ اسے جھنجھوڑنے لگی۔ حیدر نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے لب کچھ کہنے ہی چاہ میں پھڑ پھڑا رہے تھے۔ مناہل نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے سر کے زخم پر باندھا۔ آپ اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑا سکتے،
آپ کو جینا ہوگا، میری خاطر نہیں تو عریس کی خاطر۔ مناہل نے ملازموں کی مدد سے حیدر کو گاڑی سے نکالا اور ہسپتال پہنچایا۔ وہ پوری رات آپریشن تھیٹر کے باہر جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی۔ اس نے پہلی بار اللہ سے حیدر کی زندگی کی بھیک مانگی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ نفرت چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، نکاح کا رشتہ اور انسانیت اس سے کہیں اوپر ہوتی ہے۔ 3 دن بعد جب حیدر کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا اس کا پورا سر پٹیوں میں بندھا ہوا ہے اور وہ ہسپتال کے بیڈ پر ہے۔ سامنے صوفے پر مناہل بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ مناہل، اس نے نکاہت سے پکارا۔ مناہل فوراً اس کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ نہیں، رکو۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس بار مناہل نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ میں تو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دشمن کو بھی زندگی دی جاتی ہے حیدر صاحب، تاکہ وہ توبہ کر سکے۔ میں نے آپ کو اس لیے بچایا کیونکہ عریس کو ایک باپ کی ضرورت ہے اور بیجی کو اپنے بیٹے کی۔ حیدر نے تکیے پر سر ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ مناہل، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے جہنم کی آگ بھی کم ہے۔ میں سجل کے پیچھے اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے ایک ہیرا کھو دیا۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے ایک بار معاف کر دو۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ مناہل نے اسے پہلی بار اتنا کمزور دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے حیدر نے اسے تھپڑ مارا تھا، کیسے اس کے کردار پر حرف اٹھایا تھا، مگر پھر اسے وہ منظر یاد آیا جب حیدر نے بے ہوشی میں بھی مناہل کا نام لیا تھا۔ حیدر صاحب، مناہل نے دھیمے سے کہا، معافی انسان کو تب ملتی ہے جب وہ خود کو بدل لے۔ آپ نے اپنی جان داؤں پر لگا کر ثابت کر دیا تھا کہ آپ پچھتا رہے ہیں، تو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ حیدر نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ مناہل نے ایک لمبی سانس لی اور تھوڑا سا مسکرائی۔ ہاں حیدر، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، مگر ایک شرط ہے۔ ہر شرط منظور ہے، حیدر نے جوش سے کہا۔ آپ کو عریس کا دل جیتنا ہوگا، اسے وہ پیار دینا ہوگا جو اس کا حق ہے، اور سجل کا نام اس گھر میں کبھی دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مناہل، میں اب سے اپنی زندگی صرف تمہارے اور عریس کے نام کرتا ہوں۔ حیدر نے مناہل کا ہاتھ کا بوسہ دیا۔ حویلی کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ حیدر اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب وہ زمینوں پر کم اور گھر میں زیادہ وقت گزارتا۔ وہ عریس کے ساتھ گھنٹوں کھیلتا، اسے گھوڑے کی سواری کرواتا اور اسے اپنی گود میں سلا کر ہی دم لیتا۔ ایک شام حیدر اور مناہل ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عریس پاس ہی اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مناہل، مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ حیدر نے مناہل کی طرف محبت سے دیکھا۔ زندگی خوبصورت ہی ہوتی ہے حیدر، بس ہم اسے اپنی انا اور غلط فہمیوں سے بدصورت بنا دیتے ہیں۔ مناہل نے جواب دیا۔ حیدر نے مناہل کا ہاتھ تھاما۔ تم میری زندگی کی وہ امانت ہو جسے میں نے بہت دیر سے پہچانا، مگر اب میں اس امانت کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا۔ مناہل نے اپنا سر حیدر کے کندھے پر رکھ دیا۔ حویلی کی دیواروں پر اب نفرت کا کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ ہر طرف محبت اور سکون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سردار کی امانت اب اس کی زندگی بن چکی تھی۔